السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبت رسول کے تقاضے۔ بلا شبہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب پر مقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ تمام چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارا مال اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور رسول اور جہاد کے مقابلے میں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلوب یہ ہے کہ سب سے محبوب ہمارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ٹٹولا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے عمر۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر آپ کو ترجیح نہیں دیتے، وہاں پر آپ نے فطرت کے تقاضوں کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے، کہ ہر آدمی کو طبعی طور پر اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی، لیکن اختیاری جہاں بات آ جائے، یعنی یوں تو محبت کے دعوے تمام لوگ کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب محبوب کی مطلوبات اپنی خواہشات سے ٹکرائیں تو محبوب کی مطلوبات کو ترجیح دینا، یہ دراصل محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ اگر بات اختیار کی آ جائے، اگر اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر سکتا ہوں، لہذا فوراً یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت منکشف ہو گئی۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے لیے عین مطلوب ہے، اور آپ کی محبت جان ایمان ہے۔ جو آدمی آپ سے محبت نہیں رکھے گا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن کیا محبت یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کی زلفوں کی تعریف کی جائے، آپ کے چہرے انور کی تعریف کی جائے، آپ کی جسمانی ساخت کی تعریف کی جائے، آپ کے دین کی بھی تعریف کر دی جائے، اور آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آدمی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، لیکن وہ ہر قدم پر آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، آپ کے حکم کو پسے پشت ڈال دے، تو کیا یہ محبت کے تقاضے اس طرح پورے ہو جائیں گے؟ اگر کوئی آدمی آپ کی یاد میں سال بسال قمقمے لگائے، مجلسیں لگائے، جشن منائے، ڈھول تاشے بجوائے اور مختلف قسم سے مظاہرہ کرے، تو کیا آپ کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ اور پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناپسند ہو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز سے روکتے ہوں، اور کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے ساتھ وہی کام کرتا ہو، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو تو بہت سے چاہنے والے تھے اس دنیا میں، اور انہوں نے چاہت کے ایسے مظاہرے کیے ہیں کہ آج بھی دنیا انگشت بدندہ ہے۔ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھی آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ جو اپنے بزرگ یا اپنے مقتدیٰ کی یا اپنے لیڈر کی اتنی تعظیم و توقیر کرتا ہو، اتنی محبت کرتا ہو۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے چچا نے آپ کو بچپن سے پالا پوشا، آپ کا جب مکہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو بائیکاٹ میں پورے طور پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ نکل گئے، اور مکہ کے اپنے تمام سرداروں کی مخالفت بھی مول لی، ساری مشقتیں برداشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ تھا کہ نہیں تھا؟
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے چچا نے آپ کی بڑی مدد کی، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے چچا کو کوئی نفع پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری وجہ سے نفع پہنچا، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، کہ اگر میں نہیں ہوتا تو وہ آگ کے انتہائی نچلے حصے میں ہوتے، لیکن اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس سے ان کا سر ہانڈی کی طرح کھولتا ہے۔ یعنی جہنم میں جانے سے ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور ابو طالب کا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مظاہرہ کرنا یہ چیز نہیں بچا سکی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب پر جانکنی طاری ہوئی تو ان کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے اور کہتے تھے یا امی قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ چچا جان ایک مرتبہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے بارے میں بات کر لوں گا، سفارش کر لوں گا۔ یعنی جو عین مطلوب ہے وہ اگر پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی درد مندی کے ساتھ اپنے چچا کے بارے میں یہ غم کھائے بیٹھے تھے، اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ چچا آخری وقت میں مسلمان ہو جائیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ لیکن وہاں پر عرب کے بڑے جو چودھری تھے مکہ والے، وہ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا موت کے وقت اپنے باپ کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ جاؤ گے؟ کیا یہ عار تم کو قبول ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اسر النار علی العار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا سے مایوس ہو گئے تو اٹھ کے چلے گئے، ہٹ گئے وہاں سے، اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ کے گمراہ چچا اس دنیا سے رخصت ہو چکے، گمراہ، ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کے دین پر قائم ہوتے، اور نبی نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا، تب محبت کا تقاضا صحیح طریقے سے پورا ہوتا۔ ابو طالب نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے؟ ابو طالب کا مشہور شعر ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اتنا حسین چہرہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چہرے کا حوالہ دے کے آسمان سے بارش طلب کی جاتی، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا چہرہ ہے، اتنا مبارک چہرہ ہے۔ یہ ابو طالب کا قصیدہ ہے۔ اور سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، جو یتیموں کا والی ہے اور جو بیواؤں کا نگہبان ہے۔ حضرات گرامی، قصیدے تو ابو طالب نے بھی پڑھے تھے، لیکن کیا ان قصیدوں نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا؟ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی۔ آج جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا کر خوش ہیں اس بات پر، اور لوگوں کے سامنے درودوں کی ڈالیاں اور درودوں کے گلدستے پیش کر کے خوش ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی تھی کہ زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند حقرا بسجودے و نبیرا بدرودے، کہ خبردار ایسے لوگوں میں نہ شامل ہو جانا کہ جو رب کو سجدے سے اور نبی کو درود سے دھوکہ دینا چاہتے۔ رب کو سجدوں سے اور نبی کو درود سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بات تو جب بنے گی جب اللہ کی اطاعت کی جائے اور نبی کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا امتحان دیکھو، اگر محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کرو، اور رسول سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع نہ کی جائے گی۔ رسول کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمبل بنایا ہے، محبت کی پرکھ کا معیار بنایا ہے۔ رسول کی ذات کو اور رسول کی تقریرات کو اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار قرار دیا ہے محبت کو ثابت کرنے کا۔ اللہ کی محبت بھی اسی سے ثابت ہوگی اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اسی سے ثابت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک آیت نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے دل میں جو ہے اس کو چاہے ظاہر کرو چاہے چھپا کے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، وہ آیتیں ان کے اوپر آسان نہیں گزرتی تھی،
وہ آیتوں کا مطلب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے اڑا دیا ہمارے آپ کی طرح سے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کو ہر آیت پہ عمل کرنا تھا، اس لیے یہ آیت ان کو بڑی بھاری لگی بظاہر کہ صاحب دل میں بھی جو بات آتی ہے اس پر بھی محاسبہ ہوگا تو کہاں ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ پر نمازیں آئی، زکوٰۃ آئی، صدقات آئے، جو کچھ بھی آئے ہم نے سب مان لیا، تسلیم کر لیا، لیکن اب ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس پر ہم شاید نہیں پورے اتر سکتے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ وہ آئے اور حدیث کے الفاظ یہ کہ برکو علی رکبہم، کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پچھلی امتوں کی طرح کہہ رہے ہو کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، اور سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اور صحابہ کرام نے اتنا اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ پروردگار عالم اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس پر گرفت نہ ہو۔ یہ پوری آیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق اطاعت سکھائی ہے کہ جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات آ جائے اور جو کوئی حکم آپ دے دیں تو اس کو ہر حال میں ماننا ہے، پھر اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں لوگوں نے بے پناہ کی، لیکن اصل چیز، اصل محبت و تعظیم کی تو انتہا کر دی۔ جتنی محبتیں آپ سے کی گئی ہے اتنی محبت کس سے کی گئی ہوگی؟ یہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تین بادشاہوں نے پٹوایا، قید میں ڈالا، اور معتصم وغیرہ کے زمانے میں اتنے پیٹے گئے کہ صاحب روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑا پڑتا تو ہاتھی بلبلا اٹھتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو واسق کے زمانے میں بھی قید کیے گئے، قید و بند کی صحبت میں ڈالے گئے، اور واسق نے ایک مرتبہ چھوڑ دیا، آخر میں جب سمجھ لیا ان کی حقانیت واضح ہو گئی تو چھوڑ دیا، تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فریادی بنوں گا کہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھے قید میں ڈالا گیا، اتنے دنوں تک مجھے میرے بیوی بچوں سے دور رکھا گیا، مجھے پیٹا گیا۔ خود بھی رونے لگے اور بادشاہ وقت بھی رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں لوگوں نے بے پناہ کی، لیکن اصل چیز، اصل محبت و تعظیم کی تو انتہا کر دی۔ جتنی محبتیں آپ سے کی گئی ہے اتنی محبت کس سے کی گئی ہوگی؟ یہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تین بادشاہوں نے پٹوایا، قید میں ڈالا، اور معتصم وغیرہ کے زمانے میں اتنے پیٹے گئے کہ صاحب روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑا پڑتا تو ہاتھی بلبلا اٹھتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو واسق کے زمانے میں بھی قید کیے گئے، قید و بند کی صحبت میں ڈالے گئے، اور واسق نے ایک مرتبہ چھوڑ دیا، آخر میں جب سمجھ لیا ان کی حقانیت واضح ہو گئی تو چھوڑ دیا، تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فریادی بنوں گا کہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھے قید میں ڈالا گیا، اتنے دنوں تک مجھے میرے بیوی بچوں سے دور رکھا گیا، مجھے پیٹا گیا۔ خود بھی رونے لگے اور بادشاہ وقت بھی رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے امام محترم مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو کیا جواب دیا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے؟ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اکراما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، اور نبی کائنات کی تعظیم میں اور تکریم میں جتنے بھی کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے، جیل میں بند کیا، وہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا احترام کیا گیا، اتنی محبت کی گئی، لیکن محبت کا تقاضا کب پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت، کہ مجھے تم میں سب سے محبوب آدمی اور میری قربت کا سب سے مستحق آدمی دن قیامت میں وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، اور سب سے زیادہ مجھے ناپسند، میرے نزدیک قابل نفرت، اور مجھ سے دن قیامت میں سب سے دور رہنے والے کون ہوں گے؟ جو بہت زیادہ فضول باتیں کرتے اور گاڑھی باتیں حلق سے نکال کے کرتے ہیں، کاٹ کے باتیں بنا کے نہیں، بناوٹی باتیں کرتے ہیں۔ والمتفیحقون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے سرسارون کا معنی سمجھ لیا، متشدقون کا معنی سمجھ لیا،
لیکن متفحقون کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المتکبرون، جو تکبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ نبی کی محبت کب پوری ہوگی؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کے نام خط بھیجے۔ کسریٰ جو زمانے میں سپر پاور اور نشے میں رہنے والے لوگ تھے، نشے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے جو زمین میں عقل کی چال نہیں چلتے، جو فساد نہیں مچاتے، جو کبر نہیں کرتے، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تمام بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، ویسے کسریٰ کے پاس بھی بھیجا، ایران کے پاس، اور اس میں لکھا ہوا تھا من محمد الی کسریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے خط دیکھا اور دیکھا کہ پہلے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو کہا میرا غلام ہو کر مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو فرمایا مزق ملکہ، اس نے مجھے نہیں، میرا کچھ نقصان نہیں کیا، میرے خط کو نہیں پھاڑا، اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لیکن کسریٰ اپنے نشے میں تھا۔ اس نے کہا اپنے جو عربوں سے قریب کا حاکم تھا، اس سے کہا کہ 2 آدمی بھیجو، یہ عرب میں کوئی آدمی پیدا ہو گیا۔ عرب کے لوگوں کی وقات کچھ نہیں تھی، یہ بکریوں چرانے والے، لڑنے بھیڑنے والے لوگ تھے، بھوکے ننگے لوگ تھے بیچارے۔ اور وہ سمجھ رہا تھا کسریٰ کی اتنے بھوکے ننگے لوگ، ان کی یہ ہمت پڑ گئی کہ کسریٰ کے پاس ایسے انداز میں خط لکھتے۔ اس نے سمجھا کہ وہی معمولی لوگ ہیں، کہا کہ جاؤ 2 آدمی بھیج دو، پکڑ لائے اس آدمی کو۔ اور واقعی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے عرب کی حالت نہ بدل جاتی تو کسی عربی کو صحن کعبہ سے گھسیٹوا کے کسریٰ پکڑ کے لا سکتا تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب اونٹوں کے چرانے والوں کی تلواریں کسریٰ کی گردن ناپنے والی ہے، اور ان معمولی لوگوں کے قدموں کی ٹھوکروں میں کسریٰ کے تاج روندے جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا تھا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ دونوں آدمی آئے تو اللہ کے نبی کو دیکھا، آئے تو بڑے ترارے سے تھے کہ پکڑ لے جائیں گے، لیکن جب نبی کائنات کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگے، ان کی بلبلی کانپنے لگی۔ حدیث کے الفاظ یہ کہ بلبلی کانپنے لگی اور دہشت کے مارے گھبرائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑیاں مڈی ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کی مونچھیں لمبی اور داڑیاں مڈی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے روب زدہ ہیں، اور نبی کائنات نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا روب غالب کر دیا ہے، دشمن میرا نام سن کے روب میں آ جاتا ہے۔ اور سامنے آ گئے تو بھلا کیوں نہ کانپتے، اور آئے بھی کس ارادے سے تھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ان کی مونچھوں کو دیکھ کر اور مڑی ہوئی داڑھیوں کو دیکھ کر کہ من امرکما بہذا، یہ داڑھیاں مڑانے اور مونچھیں بڑھانے کا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب اور ہمارے آقا کسریٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لیکن ہمارے رب نے اور ہمارے آقا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی داڑھیاں بڑھائیں اور اپنی مونچھوں کو پست کریں۔ یہ تمہارے آقا کا حکم ہے اور یہ ہمارے آقا کا حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ نے بتایا کہ محمد رسول اللہ ایک کلچر لے آئے ہیں، ایک تہذیب لے آئے ہیں، ایک تمدن لے آئے ہیں، ایک کامل دین لائے ہیں، اور کامیابی کا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہے۔ اب دنیا میں ہر کلچر الگ ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہر کلچر سے ممتاز ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرما دیا کہ میرا اپنا بنایا ہوا کلچر نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا کلچر ہے، میرے رب کی دی ہوئی تہذیب ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حدیث سنائی، کہا کہ حضرت آپ کا عمل اس حدیث پہ ہے بھی؟ غصے کے مارے کانپنے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے کہ تو نے مجھے کسی گرجا گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا، یا میرے گلے میں تو نے زنار لٹکا ہوا دیکھا ہے؟ اور کس کی مجال ہے کیا میرا کہ جگر گوشے کی بات آئے اور اس کو رد کر دے؟ اور انہی امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جس دن تم دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات شافعی نے پیش کی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا تو تم گواہ رہو کہ شافعی پاگل ہو گیا ہے۔ ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے
نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کو سمجھا تھا کہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف زلفوں کا تذکرہ کیا جائے اور رخسار کے تذکرہ کیا جائے. ہاں بلا شبہ نبی کائنات کی زلفیں اعلیٰ درجے کے حسن پر فائز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا اور آپ بے انتہائی خوبصورت انسان تھے. لیکن محض اس کا تذکرہ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. محبت کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب نبی کی باتیں مانی جائیں گی، جب نبی کا لایا ہوا قرآن مانا جائے گا، جب نبی کی لائی ہوئی سنتیں مانی جائیں گی، جب نبی کائنات علیہ السلام کے طور طریقے پہ چلا جائے گا، تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی وضو کرا رہا تھا، آپ اس سے خوش ہوئے تو کہنے لگے مجھ سے مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لو. تو یہ اس آدمی نے بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں رفاقت دے سکتا ہوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آدمی جب یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، تب خوب نمازیں پڑھ کے میری مدد کرو، کثرت سے سجدے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رفاقت چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے کرنا ہے، تو نبی کائنات علیہ السلام کے طور طریقے پر چلنا پڑے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، اللہ کے نبی جنت آپ کو دکھائی گئی اور جہنم بھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک محل میں داخل ہوا، بڑا خوبصورت اور بڑا سہانا محل تھا، اس میں ایک عورت وضو کرتی ہوئی نظر آئی تو میں پیچھے بھاگ گیا. بعد میں نے معلوم کیا ہے جبریل یہ کس کا محل ہے؟ تو اے عمر مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے. تو میں نے تمہاری غیرت کو یاد کیا عمر، اور میں پیچھے چلا آیا تمہاری غیرت کو یاد کر کے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے روتے ہوئے کہا علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی میں غیرت کروں گا؟ نبی کائنات کو محبوب تھی، غیرت محبوب تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا تھا کہ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. اور آج ہم نے غیرتوں کے جنازے نکال دیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر ہمیں جمانا چاہا تھا، قدم قدم پر اس کی مخالفت کی ہے، اور پھر دعوے ہیں نبی کائنات علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو سمجھو. نبی قرآن لائے اور نبی کو سنتیں دی گئیں اللہ کی طرف سے. قرآن اور سنت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو نبی کی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کائنات علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر جئیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی محبت پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.